اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، چھٹی جماعت کے لیے آج جو ہمارا موضوع ہے، آج یعنی 26 اپریل 2021 عیسوی کو جو ہمارا موضوع ہے، پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے اسی پر بات کی تھی، شاعری کشمیر مہجور۔ شاعری کشمیر مہجور۔ پیارے بچوں، آپ اپنی درسی کتاب کا صفحہ نمبر 10 صفحہ نمبر 18 دیکھیے۔ آپ بہارستانی اردو جو آپ کی درسی کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر 18 دیکھیے۔ تو آپ دھیان رکھیں اور تلفظ کا خاص خیال رکھیے۔ میں پڑھتا ہوں۔ مہجور پہلے کشمیری شاعر ہیں جو عوام میں بے حد مقبول ہوئے، چنانچہ کشمیر میں ہر طرف ان کے گیت اور غزلیں گائی جاتی ہے۔ کسان کھیتوں میں کام کرتے ہوئے ان کے نغمے گاتے ہیں، بچے باغوں میں ان کے گیت گاتے ہیں، عورتیں شادیوں اور تہواروں کے موقعوں پر مہجور کا کلام گاتی ہیں۔ مہجور کو اپنے وطن کشمیر سے بڑی محبت تھی۔ انہوں نے اپنی شاعری میں کشمیر کے باغوں، پھولوں، چشموں وغیرہ کی بہت تعریف کی ہے۔ مہجور صرف شاعر نہیں تھے بلکہ اعلیٰ پایہ کے عالم بھی تھے۔ لداخ گئے تو لداخ کا سفر نامہ لکھا، جو سیاحوں کے لیے آج بھی بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ پٹواری رہے تو پٹواری کے نام سے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی جو پٹواریوں کو ان کے کام میں مدد دے سکتی ہے۔ اپنے مرشد قلندر رحیم صاحب کی زندگی پر حیات رحیم کے نام سے ایک تذکرہ لکھا۔ اس کے علاوہ ان کی اور بھی کئی تصانیف ہیں۔ تو پیارے بچوں، تو جو مہجور ہے یہ عوام میں کافی مقبول ہوئے، یعنی کہ عوام نے اس کو کافی پسند کیا، اس کی شاعری کو کافی پسند کیا۔ وہ صرف شاعر ہی نہیں تھے بلکہ اعلیٰ پایہ کے عالم بھی تھے اور اچھے انسان بھی تھے۔ تو لوگوں میں اس کو قبول عام حاصل ہوا، یعنی کہ لوگوں نے اس کے کلام کو کافی سراہا اور اس کے کلام کو کافی پسند کیا۔ اس کے کلام کو اتنا پسند کیا گیا کہ کسان لوگ کھیتوں میں ان کا کلام گاتے ہیں اور بچے باغوں میں ان کے گیت گاتے ہیں، اور عورتیں شادیوں اور تہواروں کے موقعوں پر مہجور کا کلام گاتی ہے۔ تو شادیوں میں عورتیں مہجور کا کلام گاتی ہیں، اور تہواروں یعنی کہ جو بڑے دن ہوتے ہیں تو ان کے موقعوں پر بھی مہجور کا کلام گایا جاتا ہے۔ تو مہجور کو اپنے وطن کشمیر سے بہت ہی محبت تھی، بڑی محبت تھی اس کو اپنے وطن کشمیر سے۔ تو اس نے یہاں کشمیر کے باغوں، پھولوں اور چشموں کی تعریف کی ہے۔ یہاں کے جو باغ ہیں، مغل گارڈنز ہیں یا جو بھی باغ ہیں یہاں کے، تو جہاں جو سیاحتی مقامات ہیں ہمارے، جیسے کہ ہم مغل گارڈن میں جاتے ہیں، گلمرگ جاتے ہیں، تو اسی طرح سے سونا مرگ جاتے ہیں وغیرہ، یہ جو ہمارے باغ ہیں تو ان کی اس نے خوب تعریف کی ہے۔ یہاں کے پھولوں کی اس نے تعریف کی ہے، اور یہاں کے چشموں کی جن سے پانی ابلتا ہے تو ان چشموں کی بھی اس نے تعریف کی ہے۔ تو وہ صرف ایک شاعر ہی نہیں تھے بلکہ اعلیٰ پایہ کے عالم بھی تھے۔ مہجور صرف شاعر ہی نہیں تھے بلکہ وہ اعلیٰ پایہ کے عالم بھی تھے، یعنی کہ وہ ایک بڑے عالم بھی تھے۔ شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک اعلیٰ پایہ یعنی کہ ایک بڑے عالم بھی تھے۔ تو جب ان کو لداخ جانے کا موقع ملا تو لداخ جب وہ گئے تو انہوں نے لداخ کا سفر نامہ لکھا۔ انہوں نے لداخ کا جو اس نے سفر کیا تو اس پر جو اس نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام رکھا لداخ کا سفر نامہ۔ جب انہوں نے لداخ کا سفر نامہ لکھا، وہ سیاحوں کے لیے یعنی کہ جو ٹورسٹس ہیں ان کے لیے آج بھی وہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، یعنی کہ یہ سفر نامہ سیاحوں کے لیے، ٹورسٹس کے لیے
ان کے لیے آج بھی یہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، یعنی کہ وہ اس سے رہبری اور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ لداخ کے بارے میں وہ اس سفر نامے کے ذریعے سے بہت کچھ جان سکتے ہیں، ان کو لداخ کے بارے میں بہت کچھ جانکاری مل سکتی ہے۔ تو جب وہ پٹواری رہے تو پٹواری اس وقت اس نے پٹواری کے نام سے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی، اور ایک کتاب اس نے اس کا نام رکھا تھا پٹواری، تو ایک چھوٹی سی کتاب اس نے لکھی۔ تو وہ کتاب آج بھی پٹواریوں کے لیے ان کے کام کاج میں ان کو کافی مدد دے سکتی ہے۔ تو اس کا جو مرشد تھا، مرشد کا مطلب ہے اس کا پیر، رہبر، رہنما یا استاد جو اس کا تھا، جس کا نام تھا قلندر رحیم صاحب کی زندگی پر حیات رحیم کے نام سے ایک تذکرہ لکھا۔ انہوں نے اس کی زندگی پر ایک تذکرہ لکھا، یعنی کہ تذکرہ اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں کسی شخصیت کے اہم پہلوؤں کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ تو اس نے ایک تذکرہ لکھا، اس کا جو استاد تھا جس کا نام تھا قلندر رحیم صاحب، تو ان کی زندگی پر اس نے ایک ان کی حیات رحیم کے نام سے ایک تذکرہ لکھا۔ تو اس کے علاوہ اس کی اور بھی تصانیف ہیں۔ مہجور نے نہ صرف یہ چند ایک کتابیں لکھی ہیں بلکہ اس کی اور بھی بہت ساری تصانیف ہے۔ تو اس طرح سے پیارے بچوں، آج ہم نے اس مہجور کے حوالے سے اور جانکاری حاصل کی۔ یہاں تک ہم نے آج پڑھا، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا بشرط زندگی تو کل ہم آگے بڑھیں گے، اسی موضوع پر بات ہوگی، تو مزید جانکاری ہم اس عظیم، اس بڑے شاعر اور بڑے عالم کے متعلق ہم اور بھی جانکاری حاصل کریں گے۔ باقی السلام علیکم۔